पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में एक नई आग भड़क उठी है और दूसरी जंग अजीम के अलार्म बजना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज एक ऐसी ख़तरनाक तरीन खौफनाक तरीन डेवलपमेंट हुई है जिसने इस वक्त पूरे मशरिक़ वुस्ता में जंग का बिगल बजा दिया है। जिस साजिश के अंदर सऊदी अरब और इसराइल का बराह रास्त जो प्लान है वो भी आज बेनकाब में आपके इस व्लॉग में करने जा रहा हूँ। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को कत्ल कर दिया गया है, बल्कि ना उनको बल्कि 4 शख्सियात इसमें मार दी गई हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश किया गया है, 3 हेलीकॉप्टर थे जिसमें एक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। अभी तक जो है जो इतलात आ रही हैं, अभी तक की खबरें हैं, तमाम तर डिटेल्स तमाम तर डेवलपमेंट्स में आपके सामने बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत स्क्रीन पर चलवा दूंगा। और उनकी मौत की तस्दीक भी इस वक्त हो चुकी है। हमलावर कौन निकले हैं, किस तरह से हमला किया गया, और इब्राहिम रईसी जबकि मौसम ख़राब था उनको किसने कहा कि आप इस मौसमी जो हालात हैं इसमें जनाब आप सफ़र करें, इसके पीछे जनाब साजिश क्या है, इसराइल और सऊदी अरब का किरदार क्या है, उनका मकरू किरदार भी आज के इस व्लॉग में बेनकाब करूंगा। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर भी बात करनी है कि मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी भी वक्त मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये फैसला हो चुका है, आखिरी तकरीर तैयार हो गई है और माशाल्लाह की भी गूंज है। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार से क्या खबर है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे पहली खबर मुल्तान से KNA 148 जहाँ पर कासिम गिलानी यूसुफ गिलानी के बेटे हैं और उनका मुकाबला जनाब बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब के साथ था और बैरिस्टर तैमूर मलिक इस 10,000 की लीड से हार रहे हैं। आपको पता कैसे हार रहे हैं? रात के अंधेरों में शबकुन तो मारते रहते हैं और रात के अंधेरों में इन लोगों ने हमेशा जो है वारदातें डाली भी हैं। फॉर्म 45 फॉर्म 47 आपको पता भी है कि इसके पीछे मकासद क्या हैं। यूसुफ गिलानी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड हैं और पाकिस्तान में अलमिया आप अंदाज़ा लगाएं कि सियासत किस दिगर चल रही है। और ये पाकिस्तान की जमहूरियत है कि जहाँ पर आपने बादशाही निज़ाम लाकर खड़ा कर दिया है कि एक बाप जो कि चेयरमैन सेनेट है उसके चारों बच्चे नेशनल असम्बली में इकट्ठे बैठेंगे, चारों बच्चे जो हैं वह MNA बन गए हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत है कि मरूसियत के खिलाफ जब हमने सियासत करनी है, जब हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है तो अपने बच्चों को वहाँ पर लाकर इन्होंने बिठा दिया है। तो हम जो गरीब का बच्चा है उसकी यहाँ पर क्या औकात है, उसकी क्या यहाँ पर वैल्यू है कि कासिम गिलानी को भी अब साजिश के तहत वहाँ पर जितवा दिया गया है। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की खबर मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस माशाल्लाह की गूंज है कि मामला क्या है। मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को ये कह रही है कि हमारी आप जुडिशरी से जो है वो सुलह करवा दें। 6 जजेस के ख़त के मामले पर राना सनाउल्लाह के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया है कि आप जो ऑफ कोर्स सेटलमेंट है, आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट है आप वो कर लें। जजेस ने ये सारा कुछ करने से इनकार करती हैं। अगर आप ये देखें कि जो इस फॉर्म 47 की जो हुकूमत हम पर मुसलत हुई है, इसके पीछे जुडिशरी का बड़ा सियातन किरदार है। जो पाकिस्तान पर शबकुन मारेगी उसमें जुडिशरी का अमल दखल था। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेना हो, चाहे बर वक्त इंतखाबात ना करवाने हो, गैर कानूनी तौर पर निगरान हुकूमत को पाकिस्तान पर चलने देना हो, इलेक्शंस ना करवाए जाएँ और रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद रात को अदालतें खोली जाएँ, मार्शल की गूंज उसमें जनाब जुडिशरी का अहम तरीन किरदार आप सबके सामने है। लेकिन 8 फरवरी के खामोश इनकलाब के बाद जजेस को ये बात बावर होगी कि हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। जजेस ने लेटर लिखा कि ISI हमारे काम में मुदाखलत कर रही है। पेशावर हाई कोर्ट से जो मामला हुआ, लाहौर हाई कोर्ट, फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस खड़े हो गए, लेकिन तमाम जजेस एक जानिब हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो एक तरफ खड़े हुए हैं। वो जनाब बूटों को सलामी दे रहे हैं, वो आइन और कानून पर रंदा फेर रहे हैं, वो शबखुन मार रहे हैं, लेकिन अपनी नौकरी बड़ी अच्छी कर रहे हैं। तो अगर ये जजेस जैसे खड़े हुए हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अब यूटर्न लेना पड़ रहा है और उनको प्रेशर अंदर से पड़ता चला जा रहा है, तो इस सूरत हाल में इसका सबसे बड़ा लूजर कौन है? वो हुकूमत होते हैं। अब जनाब मैं असल खबर की जानिब बढ़ता हूँ कि हुकूमत अब बजट पेश करने जा रही है, 1 महीना रह गया है और जब ये हुकूमत बजट पेश करेगी तो उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की जो पूरी प्लानिंग मैं आपके सामने पहले भी बेनकाब कर चुका हूँ कि तहरीक एतमाद आएगी। तहरीक एतमाद के जरिए शहबाज शरीफ को जो है वो घर भेजा जाएगा और मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाया जाएगा और उनको इसी वजह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगाने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन हुकूमत ने मोहसिन नकवी का रास्ता रोकने के लिए इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा दिया था। ये लड़ाई भी मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
آپ کردار دیکھیں کہ وہ شہباز کابینہ کے اوپر بھی اس وقت تنقید کر رہی ہے، وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں ہے اور تمام قانونی اور آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہے، جس میں گورنرز کے عہدے ہیں، چیئرمین سینٹ کا عہدہ ہے، صدر کا عہدہ ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اوپر بھی تنقید کر رہی ہے اس حکومت کے اوپر، حالانکہ وہ خود اس حکومت کا حصہ ہیں۔ ندیم اظہر چند نے اعلان کر دیا کہ ہم جو دبئی لیکس ہیں اور پھر دوسرا جو گندم سکینڈل ہے، ہم اس کے خلاف بھی نیب کے اندر جائیں گے، اس کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان آئے گا، بجٹ کے بعد چیزیں مہنگی ہوں گی جناب، ہر طرح سے چینی آٹا مہنگا، عوام کا جینا محال ہو جائے گا۔ تو ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنی تحریک شروع کرے گی، تحریک تحفظ جائیں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ وہ آزادی مارچ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر وہ جو ملین مارچ شروع ہوگا تو اس کے بعد جب ریاکشن آئے گا عوام کا، تو میاں شہباز شریف صاحب نے یہ تیاری پکڑ لی ہے۔ نواز شریف صاحب کی پلاننگ یہی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کو وہ اشارہ دیں گے، وہ کہیں گے جناب میں جو ہے وزارت عثمان سے مستعفی ہو رہا ہوں، اور جو لوگ میرے پر آ کر تنقید کر رہے ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی آ کر حکومت سنبھالے اور اس معیشت کو سنبھالیں۔ اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گی۔ بجٹ یعنی کہ اگلا ایک مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بجٹ کے بعد آپ کو اس صورتحال یکساں تبدیل ہو جائے گی۔ عمران خان بھی جیل سے ہی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جون میں اس حکومت کا چلنا مشکل ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی یہی باتیں اس وقت کرتے ہوئے جناب دکھائی دے رہے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی مستعفی ہو سکتے ہیں، اور پھر جناب وہ حکومت جو ہیں وہ اس وقت چھوڑنے کی اس وقت پوزیشن میں جناب آ چکے ہیں۔ اب میں کچھ اور بڑی خبر رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ یہ جو خطہ ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایران پر ریٹیلیٹ کرے گا، ایران پر حملہ کرے گا، جوابی وار کرے گا، اور اس سب کے اندر سعودی عرب کا بڑا مکروہ ترین کردار تھا۔ سعودی عرب نے جناب ایران کی سپورٹ نہیں کی، حالانکہ ان کے جو وزرائے خارجہ ہیں آپس میں ملتے بھی رہے ہیں اور ان کی صلح بھی ہو چکی تھی، لیکن اب جناب خبر یہ ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خوفناک ترین صورتحال ہے کہ ان کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر پر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، وہ آذربائیجان کا جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر جو ان کے 3 ہیلی کاپٹر تھے، 2 ہیلی کاپٹر اپنی جو ہے وہ منزل پر پہنچ گئے، لیکن ایک ہیلی کاپٹر جو اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکا، وہ جناب جس میں ابراہیم رئیسی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے خوفناک سازش کیا ہے، ان کو قتل کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کون سے انٹرنیشنل پلیئر شامل ہیں، سعودی عرب اور اسرائیل کا کردار کیا ہے، یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے جناب رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو میں خبر سکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی آخری تصویر اس وقت منظر عام پر آ چکی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا، جس کی وہ صدارت بھی کر رہے ہیں، اور صدر ابراہیم رئیسی زندہ نہ پائے گئے تو نائب صدر محمد مخبران ان کی جگہ لیں گے، اور آئندہ 50 روز میں ملک میں نئے انتخابات کروانے ہوں گے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی جو قتل ہے، ان کے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ انتخابات سے ٹھیک 50 دن پہلے ان کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، اور 3 میں سے ایک ہیلی کاپٹر جس میں خود موجود تھے اسی کو نشانہ بنانا، اور جب موسمی صورتحال اتنی بہتر نہیں تھی، موسم خراب تھا، اور ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اس دوران بھی سفر کر رہا تھا۔ یہ قسطیں جو ہے احکامات جاری کیے، اس کے پیچھے کون ہے، کیا ان کے اپنے لوگ اس کے اندر شامل ہیں کہ ابراہیم رئیسی کو راستے سے ہٹا کر حکومت پر جو ہے وہ قبضہ کیا جائے، یہ اہم ترین سوال ہے، اور یہ سوال بھی آپ اس کو نگلیکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ایرانی حکام کا رائٹر سے گفتگو میں یہ کہنا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہ اور دیگر حکام کی زندگیاں خطرے میں ہیں، ابھی تک پر امید ہیں، لیکن حادثے کی جگہ سے آنے والی اطلاعات جو ہیں تشویشناک ہیں، اور ڈرون یونٹس بھی امدادی کارکنوں کی مدد کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ایک ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا، اور صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان کے ساتھ ایرانی سرحد پر ایک ڈیم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے، اور اس دوران جو ورزگان کا علاقہ ہے وہاں پر ان کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ احمد وحیدی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ایک ہیلی کاپٹر نے مشکل حالات میں لینڈنگ کی، اور ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر سے ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے، اور مشکل موسمی حالات کے باعث امدادی ٹیموں کو بھی جائے وقوع پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم فی الحال اس حوالے سے مزید معلومات جو ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور مقامی ایرانی ذرائع ابلاغ کا یہ بتانا ہے کہ اس قافلے میں 3 ہیلی کاپٹر تھے، جن میں سے 2 وزراء اور عہدیداروں کو لے کر جا رہے تھے، اور وہ بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گئے، لیکن ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو کر لاپتہ ہو چکا ہے، جس میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان اور دیگر حکام بھی اس ہیلی کاپٹر میں شریک ہیں،
اور اسی میں ایرانی صدر بھی شریک تھے۔ اب جناب دوسری جانب ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کا حادثہ تہران نے سازش کے امکانات کو قبل از وقت قرار دے دیا ہے، اور جناب ایرانی صدر کا یہ کہنا ہے کہ پاسداران ایران اور دیگر فورسز کی بھاری نفری ایران اور آذربائیجان کے علاقے میں پہنچ رہی ہے، جہاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ الجزیرہ نے تہران میں اپنے نمائندے کے حوالے سے بتایا کہ ابھی تک صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر سے کوئی رابطہ جناب نہیں ہو پا رہا ہے، اور ایرانی صدر حکام نے یہ بھی بتایا کہ سازش کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ قافلے میں شامل 3 ہیلی کاپٹروں میں سے وہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا جس میں ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام جو ہے اس میں شریک تھے، تاہم کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں انہی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا جس میں اعلیٰ حکام شریک تھے۔ اب اس کے پیچھے کون کون سے پلیئر شامل ہو سکتے ہیں، یہ جناب میں آپ کے سامنے خبر بھی رکھ دیتا ہوں کہ کیا ایرانی صدر جو ہے واقعی طور پر مارے گئے ہیں، اس کی جناب تصدیق ہو چکی ہے۔ NBC میڈیا انہوں نے رپورٹ جاری کرتی ہے کہ ایرانی صدر اور ان کے وزیر خارجہ کی موت کا اعلان کبھی بھی اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جناب کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کو جناب اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے، اور روسی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کی یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے، اور جناب یہ بڑی خطرناک قسم کی کارروائی کہ دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اور جناب ایک اور آپ کو خبر رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو ایران کے فلم میکر ہیں علی تادی، انہوں نے کہا کہ ایرانی صدر اور باقی سب مارے گئے ہیں، ایران جب تحقیقات کرے گا تو پتہ چلے گا کہ حادثہ نہیں تھا بلکہ بدترین حملہ تھا۔ اب اس بدترین حملے کے پیچھے سعودی عرب اور اسرائیل کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ جناب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور ایران نے اس کا بھرپور طریقے سے اسرائیل نے اس کا جواب دینے کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ مناسب وقت پر ایران پر جو ہے وہ اس کا سارا معاملہ کرے گا۔ تو سعودی عرب نے اسی سارے ماحول میں آج کچھ سعودی عرب میں جناب گرفتاریاں ہوئی ہیں جو سعودی عرب کے اندر بیٹھ کر شہری اسرائیل کے خلاف پوسٹنگ کر رہے ہیں، جو غزہ میں اس جنگ چھڑی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ تو ایک جناب اعلیٰ حکام بھی ایک شخصیت جو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جو اسرائیل کے خلاف پوسٹنگ کر رہے تھے، اور محمد بن سلمان نے خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ رابطے استوار کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب آپ سعودی عرب کا کردار بھی دیکھ لیں کہ سعودی عرب کیسے محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایران کے خلاف اسرائیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پوری سازش کر رہے ہیں، اور اسرائیل کا اس میں بہت خوفناک سازش ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے یہ ان کی خفیہ ایجنسی کے کمانڈر تھے ان کو بھی قتل کر چکے ہیں۔ اب جناب انہوں نے ان کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی، ان کو بھی مبینہ طور پر جو ہے وہ نشانہ بنا ڈالا ہے کہ ان کی ہیلی کاپٹر کو جو ہے اس وقت حادثہ پیش آیا ہے۔ تو یہ اب تک کی خوفناک ترین اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ٹائم کا اپنے لازمی خیال رکھنا۔ للگمان پاکستان زندہ باد۔